یہ پتہ تو اللہ نے برادریوں والا یہاں ہی کاٹ دیا ہوا حضرت، وجعلنا بینکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ پتہ تو یہاں ہی کٹ گیا حضرت. یہ کس چیز کا ہم مان کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی ایسا نہیں حضرت جی، یہ بالکل رتھے ہی رہو حضرت. ویک فریدا مٹی پھولی، مٹی نو ویک کے مٹی پھولی حضرت، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. اور جن کو حضرت یاد تھا نا ان کے انداز ہی بکھرے تھے حضرت. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھا حضرت اپنے مریدین کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. اب لازم تو نہیں کہ گاؤں میں سارے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں. وہ کوئی ایسا گھر تھا کہ صرف نہ ماننے والا نہیں تھا بلکہ حضرت سے وہ بڑا بغض رکھتے تھے. اور انہوں نے اپنے بغض کا اظہار کس طرح کیا کہ ان کو پتہ تھا حضرت نے گزرنا ہے. وہ پہلے ہی نا انہوں نے کسی برتن میں وہ راکھ ڈال کے رکھی ہوئی تھی. جب حضرت گزرے نا تو انہوں نے چھت سے حضرت کے اوپر راکھ پھینک دی. وہ حضرت کا منہ بھی کالا ہو گیا، حضرت کے کپڑے خراب ہو گئے، حضرت کی جو ہے نا وہ سارے معاملات خراب ہو گئے. اب مریدین کو بڑا غصہ آیا، مریدین آپے سے باہر ہو گئے، لیکن حضرت نہیں غصے میں آئے. مریدین آپے سے باہر ہو گئے. آپ نے فرمایا بھئی تم غصہ کیوں کر رہے؟ انہوں نے کہا تو حضور ویکھو نا نے راکھ سٹی ہے. تو آپ نے فرمایا تہاڈے تے نہیں سٹی، میرے تے سٹی. تو عرض کرتے ہیں حضور ہم اسی لیے غصے میں آ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی کیوں پھینکی. آپ نے فرمایا میں تو خوش ہوں. مریدوں نے عرض کی حضور خوش کس بات میں ہیں؟ آپ نے فرمایا خوش اس بات پہ ہوں میں تو آگ کے لائق تھا، شکر ہے راکھ پہ بات ختم ہو گئی ہے. یہ انداز سے حضرت، لیکن دکھ ہے حضرت آج یہ انداز صرف کتابوں میں ہی ہے. آج یہ انداز کتابوں میں ہی ہے حضرت. اب یا میں بھی بڑا فنکار بن رہا ہوں، ذرا بار تسی میں نے بھی چھیڑ کے دیکھ لو. ہاں یار مزہ تو نہیں بات کر رہا. تو اقبال بھی رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. باتوں میں تو حضرت پتہ نہیں کیا کیا ہیں حضرت جی. ہم عاشق مدینہ بھی ہیں، ہم عاشق پتہ نہیں کیا کیا ہیں حضرت جی. میں تو حضرت جی ویسے ڈر لگتا ہے مجھے کہ پتہ نہیں کتنے چھڈ آندے نے، تھلے آندے بڑے دن لگتے ہیں. اور یار خود دعا کرو کو معافی لب جائے حضرت جی. عاشقی ہماری جانے بلا، عاشقی کہتے کس کو ہیں جی؟ راتی ٹھڈ بھر کے سونا تے ساری رات سونا تے سر اٹھ کے عاشق کو آنا حضرت جی. میں کسی بات نہیں، سب نیک پاک لوگ بیٹھے. میں اپنی بات سناتا ہوں. میں ایک دن بڑا شوخا ہوا تھا. میں ایک دن بڑا شوخا تو ہوا نا، تو میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور حضرت آپ کی میں خدمت کر دوں گا لیکن وہ گل سنا لیں دے، کیونکہ حضرت جی ہم کون سا پھڑ لو مار لو ٹالو. میں تو کوشش کر رہا ہوں تھوڑی کو دل پہ دستک دوں حضرت، تو پھر بار بار جو ہے نا ٹوٹ جائے گا. اللہ آپ کو اپنی جناب سے بہت عطا کرے. ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے نا ایک دن حضرت کی بارگاہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور کچھ عشق لو ارشاد فرمائے. جب بندہ چونک نہیں جاتا تو حضرت جیسے میری طرف دیکھ کے مجھے کہتے کہ ہیں، فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام ہی نہ لئی ہوا ہے. ہاں حضرت جی کوئی بچوں کا کھیل ہے عاشقی حضرت، کوئی بچوں کا کھیل ہے عاشقی حضرت. اور ہماری تو ابتدائی عشق سے ہوتی ہے حضرت، نیچے سارا کچھ ہی گیا. ہم تو شروع عشق سے کرتے ہیں حضرت. بچوں کا کھیل ہے عاشقی. وہاں تو اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. عشق تو حضرت جی انہوں نے کی ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے حضرت کربلا کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں. جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں. کوئی یہ نہ سمجھے حضرت کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں ہونا کیا ہے، سب پتہ تھا حضرت. لیکن کیا جو میرے دکھ وچ راضی ہے. باقاعدہ تفسیر روح البیان میں حضرت نے لکھا ہے اس کو. فرماتے جب اللہ جل شانہ حضرت سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت دین، جنات آپ کے تابع، چرند پرند آپ کے تابع، ہوائیں آپ کے تابع، آپ نے اگلے دن سب کو جمع فرمایا. ایک بشری رنگ تھے حضرت جی، باقی تو آپ کو سب پتہ تھا. آپ نے فرمایا جو جو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں سارے مجھے بتاؤ، تاکہ میرے علم میں ہو کہ میرے لشکر میں کیا کیا صلاحیت رکھنے والے موجود ہیں. سب نے اپنی اپنی صلاحیت عرض کی. لکھا ہے تفسیر روح البیان میں سب سے اینڈ پہ ہدہد کی باری آئی. عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. اور لکھا ہے تفسیر میں کہ کوے نے اعتراض کر دیا. اس نے عرض کی اللہ دے نبی جھوٹ بولتا ہے. آپ نے کوے سے پوچھا بھائی تجھے کس طرح پتا کہ جھوٹ بولتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور اس سے پوچھیں، یہ دعویٰ تو یہ کرتا ہے میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے پانی نظر آتا ہے. تو اس سے پوچھیں
تجھے وہ جال نظر نہیں آتا جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے؟ بات بالکل ٹھیک تھی. آپ نے ہدہد سے فرمایا اس کو جواب دے. تو آگے سے ہدہد بارگاہ نبوت میں عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نظر تو جال بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن اوپر سے آرڈر پھنسنے کا آیا ہوتا ہے. عاشقی کو بچوں کا کھیل تو نہیں خادم بھائی, بس ہوگا. اللہ اللہ یا رسول بچوں کا کھیل بہت اوکھا کام ہے, بڑا اوکھا کام. مرن تو پہلے مر گئے باہو تا مطلب پچے. اب تو ہمارے سٹیجوں کے حال ہی خراب ہے, شروع ہی ہم عاشقی سے ہوتے ہیں. اللہ عاشقی تو ہے اللہ, یہ قرآن کریم میں لفظ عشق نہیں آیا کہیں, اس کی جگہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی محبت میں سخت ہیں وہ بڑے. شدت حب کو ہی جو ہے نا وہ پھر صوفیاء نے کہا ہے عشق ہے. اور میں اس کی سادی سی بس تعریف جو بڑی آسان ہے میں وہ کر دیتا ہوں. کشف المحجوب یا ایسی کتابوں کی عبارت نہیں پڑھوں گا جو انہوں نے عشق کے حوالے سے. صوفیاء کہتے ہیں عاشق وہ ہے کہ اگر لاکھ کھڑے ہوں نا تو اس کو صرف اپنا محبوب نظر آئے. ہاں یہ عشق ہے, سادی سی, ان اور ککھ نہ لگے. تو ہمارا یہ حال ہے نہیں, تو ابھی حال ہی نہیں ہے. عاشقی تو بکھرا. یہ خادم بھائی چٹی شیخا کبھی جناب کا جانا ہوا, وہاں حضرت قبلہ شاہ جی بزرگ کے کنویں ہیں مجذوب تھے. یہ آپ بتائیں اس کو کہتے ہیں عشق. ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی. یہ عاشقی ہے حضرت. عاشق کو کچھ اور کہاں نظر آتا ہے حضرت. اب جیسے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کے انداز ہوتے ہیں, ماننے والے نہ ماننے والے, حضرت کے ساتھ بھی تھا, ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے. اب جو ماننے والے تھے انہوں نے بڑی محبت کرنی, اور محبت کا اظہار کس طرح کرنا کہ جو نعمت ہونی نا, حضرت جب نکلتے تھے سڑک پہ جو نعمت ہونی پیش کر دیں, آگے ان کی مرضی قبول کرنی ہے نا. اب یہ عشق ہے حضرت جی. مثلا کسی نے حضرت کو نا برفی کا ٹکڑا دے دیا, یہ عشق ہے حضرت جی. برفی کا ٹکڑا دے دیا تو یہ نہیں کلو کھا گئے تو پھر بھی الحمدللہ نہیں کہتے ہیں. نہیں, کیا کرنا, تھوڑی سی کھا کے نا, یہ تھوڑی سی کھا کے ساتھ ہی نیچے رکھ دیں, اور اپنے اسی عاشقوں والے انداز میں بڑی سادگی سے پوچھنا وہی یہ برفی تو مٹھی ہے. تو جس کسی نے پیش کی ہونی, ان کو پتا تھا حضرت کا انداز کیا ہے, انہوں نے آگے سے عرض کرنی حضور چینی پائی ہے تو پھر مٹھی ہونی تھی. اچھا چینی پائی. اللہ حضرت بہت تیز بولتے تھے, چینی پائی ہے تو چینی کتوں لینی تھی. اس نے جواب دینا حضور ظاہر ہے دکان سے لائی تھی. اچھا دکان تو لیں, دکان والے نے کتوں لینی سی. حضرت اس نے مل سے توڑا منگوایا تھا. اچھا مل تو مل والے نے کتوں لینی سی. سائیں جی رو دی بن دی ہے. اچھا رو دی بن دی ہے تو رو کتوں نکل دی ہے. سائیں جی گنے چوں نکل دی ہے. اچھا گنے چوں نکل دی تو گنے چ رو کیویں آ جاندی ہے. سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. اس کو کہتے ہیں عشق حضرت, اس کو کہتے ہیں عشق. جو عاشق ہوتے ہیں وہ برفی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے محبوب کو تلاش کر لیتے ہیں. یہ ہم ہی ہیں, یہ ہم ہی ہیں جو کلو مچھی کھا جاتے ہیں, کبھی الحمدللہ بھی نہیں کھا. حقیقت ہے حضرت, ہم تو اللہ کو اتنا بھول چکے ہیں حضرت. ہم تو, اور یہ نہیں شاید یہاں بیٹھا کو بندہ دل میں کہ نہیں جی مٹھا سی تو پھر نہیں حضرت, زہر بھی دے دو, اس نے زہر میں سے بھی رب کو ڈھونڈنا تھا. نمکین چیز دے دی, ٹک بسکٹ دے دیا, نمک پارا دے دیا, زیرہ پلس دے دیا. حضرت کا پھر وہی سوال وہ تو لونا ہے تو جواب دینا حضور لون پایا لونا ہی ہونا تو کتوں لے آندا ہی لون. یہ حضور ہٹی تو ہٹی والے نے, وہ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں لاہی بازار ہے جہاں نمک پیس کے نا وہ بیچتے ہیں. یہ حضور لائی تو لائی والے نے سائیں جی انہیں کھیوڑے منگوایا تو کھیوڑے نے سائیں جی اتنے پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے تو پہاڑوں کے لون کیویں آ گئے. تو سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے. میاں صاحب نے لکھا بھی اس کو, فرماتے ہیں ہائے ہائے پانڈے نال نیوں لگانا واہ تیری دانائی. یہ ہم ختموں پہ جاتے ہیں نا بھائی, دور نہیں بولنے کا, آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ختم اب تو بڑا کم وقت ملتا ہے, کوئی موقع ہے کو ختم پہ جانا بن جائے. تو میں اکثر دیکھتا تھا مثلا آج کل جیسے کنوں کا سیزن ہے تو عام گھروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. مثلا کسی نے کنوں کھولا نا اس کو تو ایک اس میں سے لی تو تری جو ہے پنجابی میں جس کو بولتے ہیں, ٹکڑا لیا ایک, تو جب میٹھا نکل آیا نا پھاڑی تو پھر دعوت کس طرح دیتا ہے, وہ کھا لیا مٹھائی. تو میں اکثر سوچتا ہوں میں یار کے دن کو بھی تو لبے جڑا آکھیو قربان جاؤں دے تو جن نے میٹھا کر چھڑے ہے. یار خود تو نہیں نہ ہوا میٹھا, یار خود تو نہیں ہوا. علماء بیٹھے ہیں, میٹھا ہونا کو مالٹے کی ذاتی صفت تو نہیں ہے, کو میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے, کو میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے.
اگر ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے، نہیں، اور کوئی تو ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے حضرت، ہے کوئی ہے حضرت جی۔ اسی لیے تو میرے بزرگوں کا اپنا شعر ہے، آپ نے لکھا بھی، آپ فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے۔ ہاں یہ دیکھیں نا حضرت جی، میں گلدستہ خراب کرنے لگا ہوں، یہ دیکھو حضرت جی، یہ کبھی آپ کو آپ کے رب کے قریب نہیں لے کے گیا؟ دیکھو نا یار اس کو ذرا، یہ دیکھیں نا جی، یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے، یہ سبز رنگ کی ڈوڈی، تو پھر اس کو بھی تو سبز ہونا چاہیے تھا نا۔ یار کون ہے جس نے اس کو سرخ رنگ دیا ہے حضرت، ہے کون ہے حضرت؟ کبھی پوچھو ہاں یار اس سے، کون ہے حضرت جی؟ اچھا یہ بتائیں، یہ رنگ برش سے کیا گیا کہ وہ فوارے سے کیا گیا ہے؟ یہ رنگ کس کمپنی کا ہے؟ برجر کا ہے، ماسٹر کا ہے، کس کا رنگ ہے حضرت جی؟ کتنے بندے لگے تھے تو یہ رنگ ہوا ہے حضرت جی؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، حضرت یہ رنگ ہیں حضرت جی، بکھرے پڑے ہیں۔ اور باقاعدہ یہ کتاب، چلو میں کتاب کا نام نہیں لوں گا، کو جا خریدا ہی نہ ہوں، وہ جاوید اقبال نے یہ کتاب لکھی، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے نے، وہ اس نے لکھا باقاعدہ اس کتاب میں، وہ کہتا ہے علامہ صاحب نہ باہر گئے، جیسے ہم فرمائشیں کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے بھی علامہ صاحب کو خط لکھا پیچھے سے، ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجیے۔ وہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب نے ریڈیو نہیں بھیجا، بلکہ علامہ صاحب نے شعر لکھ کے بھیج دیا۔ وہ شعر کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اب آپ کہیں گے نا مولوی جی کو کرنے والی گلاں کرو، پھول کو ہی کی پوچھی، بھئی یہ میری بات نہیں ہے، یہ علامہ نے بھی کہا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ، آپ بھی کہتے ہیں جسٹس جاوید اقبال کو، کیا گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر ہے۔ اینو پوچھ اوے گلاب دے پھلا تینو لال رنگ کنے دیتا ہے؟ یہ تجھ میں خوشبو کس نے ڈالی ہے؟ کبھی موتیے کے پھول سے پوچھ یہ رنگ تجھے کس نے دیا ہے، اور تجھ میں اتنی خوشبو کس نے بھر دی ہے؟ کبھی گیندے کے پھول سے پوچھ تجھ میں اتنے رنگ کس نے بھرے ہیں؟ اور او بندے خدا کے، جس دن تو پوچھے گا وہ تجھے ضرور جواب دے گا، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں ہم، یا رسول ہاں یہ حضرت جی یہ رنگ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے حضرت۔ یہ صبح یستولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ حضرت ہم غور نہیں کرتے، ہمارا غور و فکر ختم ہو گیا۔ اسی لیے تو امام غزالی فرماتے ہیں ایک لمحے کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم نہیں تفکر کرتے۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، ماشاءاللہ آپ کی بڑی خوبصورت ماشاءاللہ مسجد بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ مسجد بھی خوبصورت ہے، خطیب صاحب بھی خوبصورت ہے، لوگ بھی سارے خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں نا جی، یہ آپ کا حال، چلو میں کہتا ہوں 10 مرلے کا ہوگا، 1 2 3 4، یہ 4 دیواروں نے آپ کے چھت کو اٹھایا، صرف 10 مرلے کا چھت، ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سچ بتانا، اگر یہ 4 دیواریں چھت کے نیچے سے نکال دی جائیں تو چھت کھڑا رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو اللہ قرآن پاک میں آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، وہ تیرا 10 مرلے دا نہیں کھڑوندا، کدی میرا بھی تو دیکھنا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن، الم تروا کیف خلق اللہ، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اور بندے تیرا ایک نہیں کھڑا ہو سکتا، دیکھ میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، ہم نہیں فکر کرتے ادھر، دیکھو کبھی ادھر، دعوت ہے اللہ کی طرف سے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو ادھر جی اس کو۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری، اور دکھ کی بات ہے ادھر جی، یہ بزرگ اب رہ گئے ہیں صرف چسکے لگانے کے لیے۔ یار کبھی شاعری پڑھو تو صحیح میاں، میں کہتا ہوں ایک شعر پہ غوطہ مارو، زندگی ختم ہو جائے گی، تم واپس نہیں آ سکتے۔ اتنے باریک شعر ہیں میاں صاحب، ایک شعر میاں صاحب کا لکھتے کیا ہے، آپ فرماتے ہیں قطرے آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا ہے۔ دیکھو حضرت، یہ شاہکار کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوا، وہ 300 مزدور نہیں لگے،
کوئی سر اٹلی سے نہیں آیا, کوئی دل انگلینڈ سے نہیں منگوایا گیا, کوئی پھیپھڑے اسپین سے نہیں آئے, کوئی گردے جناب سویڈن سے نہیں آئے ہیں. کیا ہوا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں دے ٹھڈ چ رنگ پر چھڑے سارے دے. دیکھو تو صحیح, قطرے آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا ہے. اور دیکھو حضرت جی بنانے والے نے کیا بنایا. چہرے تو چلو چھوڑو, چہروں پہ پھر کبھی گفتگو کر لیں گے. یہ دیکھو کسی کا تھم کسی سے نہیں ملتا حضرت ہے. ہاں حضرت جی یہ تخلیق ہے اس ذات کی, اللہ ہی نہیں لگی ہے نا حضرت. پوری روح زمین پہ آپ کا انگوٹھا کسی سے نہیں ملتا. یہ دعویٰ ہے. میں ایک دن ایک ڈاکٹر کے کلینک پہ بیٹھا تھا, وہاں وہ بڑا شیشہ تھا, میں لا کے دیکھا, میں واہ مالکا قربان جاواں, وہ لینا ہی لائیاں نہیں نا, کیویں دیاں لاشڑیاں نہیں, کسی دی کسی نے نہیں ملتی ہے. اچھا حضرت جی کسی کو تو چھوڑو, کسی کو چھوڑو, آپ کا دائیں ہی آپ کے بائیں سے نہیں ملتا حضرت ہے. ہاں حضرت قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا ہے. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی, رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی ہیں. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں ہیں. جڑے 35 سال تو حکمران سن انگلینڈ بیٹھے نے, گیند بیٹ کھیڈن والا ملک دا مالک بن گئے. بے نیازیاں, میں نے کسی پہ طنز نہیں کی, میں حقیقت بتا رہا ہوں. جو 35 سال سے بادشاہ تھے وہ بھاگ کے انگلینڈ گئے ہوئے ہیں حضرت جی. اور جو گیند بیٹ کھیلنے والا تھا پکڑ کے بات, وہ گل ہے منہ نکل گئی ہے. عارف علوی صاحب نے کبھی خواب میں بھی سوچا ہوگا دنداں دا ڈاکٹر پاکستان دا صدر لگے گا. بے نیازیاں دیکھو شاہ جی, اس کی بے نیازیاں دیکھو حضرت جی. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں ہیں. اکنا نو رب اتنا دیتا بس بس کرن زبانوں, اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جانوں. بے نیازی ہیں حضرت جی اس کی. غور کرو حضرت, جگہ جگہ اس کی, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, جگہ جگہ اس کے رنگ بکھرے پڑے. یہ دیکھو حضرت کیا سونے چہرے بنائے اس پاک ذات میں. کرو وقت جا رہا ہے حضرت. یار فریدہ کہتے سب مسافر, کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا. ہاں ایک فریدہ مٹی پھلی, مٹی دیکھ کے مٹی. وقت حضرت جی جا رہا ہے بڑی تھی, اس کو ضائع نہ کرو.